بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2063 ہے اور آج سورۃ الرحمن کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 72 تا 78، 72 to 78۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حور مقصورات، حوریں محفوظ ہوں گی، فی الخیام خیموں میں، فبأی آلائی پس تم کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن ہاتھ نہیں لگایا ان کو انسان کسی انسان نے، ولا جان اور نہیں قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فبأی آلائی تو کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے، علی رفرف ایسے قالینوں پر جو خضر سبز، وعبقری نہایت نادر، حسان نفیس ہوں گے۔ فبأی آلائی تو کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک آپ کے رب کا نام بابرکت ہے، ذی الجلال والاکرام جو جلال اور اکرام والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ ہی کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز رف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بڑا برکت ہے نام تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی۔ ان 7 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ ایسی حوریں ہیں جنہیں حفاظت سے خیموں میں رکھا گیا ہوگا۔ دوسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تیسری بات، ان حوروں کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے۔ چوتھی بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پانچویں بات، وہ جنتی سبز رف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ چھٹویں بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ساتویں بات، بڑا ببرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے اور کرم والا بھی۔ بزرگان محترم، ان دوسرے کم درجے کے باغات میں رہنے والے جنتیوں کو عطا کی جانے والی حوروں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وہ حوریں جنت میں ایسی ہوں گی جنہیں خیموں میں حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہوگا، کہ وہ ہر طرح سے پاک ہیں، حتیٰ کہ کسی کی نظر ان پر اب تک نہیں پڑی ہوگی، نہ ہی کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا۔ بھلا بتاؤ کہ جب وہ تمہیں اتنی حسین و پاک بیویاں عطا کرے گا تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خیموں میں بند رہنا، یعنی عورت کا گھر میں رہنا، یہ عفت و عصمت کی زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اور یہی ایک خوبصورت عورت کی نشانی ہے جس سے جنتی حوریں متصف ہوں گی۔ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ ان جنتی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کریں اور بازاروں وغیرہ میں وقت نہ گزاریں، اس میں نہ پردے کی پابندی ہو پاتی ہے اور نہ ہی غیروں کی نظروں سے حفاظت ہوتی ہے، اور یہ اتنی پاکیزہ اور عفت والی ہوں گی کہ انہیں آج تک نہ تو کسی جن نے چھوا ہوگا
اور نہ ہی کسی انسان میں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل باقیرہ ہوں گے، یاد کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایمان والوں کے لیے۔ ان حوروں کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دو باغات میں رہنے والے جنتی سبز رفرف یعنی عمدہ بسدوں اور عجیب و غریب فرش یعنی رنگین منقش قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور بڑے ہی شاندار انداز میں وہاں عیش و عشرت کے ساتھ آرام فرما رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ اس رب کا تمہارے لیے انعام ہوگا، تو پھر تم اب بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان تمام انعامات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اس انعام دینے والے رب کی پاکی، بڑائی اور عظمت کے ساتھ سورہ رحمان کی تکمیل کی جا رہی ہے کہ تم اس رب کی ان نعمتوں پر شکر کرو یا نہ کرو، اس کی بڑائی اور عظمت بیان کرو نہ کرو، اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے عظمت والا، کرم والا تھا، ہے اور رہے گا، اور اس کا نام بڑا برکت ہے۔ مگر جو لوگ ایمان والے متقی ہوتے ہیں وہ اس رب کا ہمیشہ شکر ادا کرتے ہیں، اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور اس کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، جس میں انہیں بڑی لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو بڑی صفات ذوالجلال والاکرام یہاں بیان کی گئی ہیں، جس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے نماز کے بعد دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں آپ ہی سے پناہ مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے علاوہ کسی کوئی احسان کرنے والا نہیں، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے عظمت والے سخی، اے زندہ جاوید ذات۔ جب یہ الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو فرمایا کہ اس نے اللہ کے عظیم نام یعنی اسم اعظم سے اسے پکارا ہے، اور جب اسے اس نام سے پکارا جائے گا تو وہ پکار کر ضرور سنتا ہے، اور جو مانگا جائے گا اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیات کی، ان اسماء حسنہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔